وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. ہمارے سلسلہ دین بلائی ہے اس کے 24ویں محاضرے کا یہ دوسرا حصہ ہے. اس میں ہم قرآن کریم کی اس آیت والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون، اس سے مرزا صاحب کے وفات عیسیٰ پہ استدلال اور پھر اس کے ابطال کا ذکر کریں. اس آیت کا مرزا صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کیے جاتے اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں، مر چکے ہیں، زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اب مرزا صاحب کا اسلوب استدلال ملاحظہ فرمائیں. مرزا قادیانی نے اس آیت سے وفات مسیح پر یوں استدلال کیا کہ اللہ کے سوا جو بھی معبود بنایا گیا وہ میت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ معبود بنائے گئے لہذا وہ بھی فوت شدہ ہے. کیسا عجیب طرز استدلال ہے، استغفر اللہ. اب مرزا کے اس طرز استدلال کا ابطال سنیے. تو اولاً ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس آیت کے مدلول اور قرآنی مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکے، اسی لیے انہوں نے نہ اس کا ترجمہ درست کیا نہ اس سے درست استدلال کیا. انہوں نے دون اللہ اس ترکیب کا ترجمہ بغیر اللہ کے کیا ہے. یہ غیر پر داخل با کس قسم کی ہے؟ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ جبکہ دون اللہ کا معنی تو اللہ کے سوا ہے، بغیر اللہ کے. یہ دون اللہ کا درست ترجمہ نہیں ہے. بغیر اللہ کے، یعنی جیسے کہ یہ مرزا صاحب نے ترجمہ کیا، یہ دون اللہ کا درست ترجمہ نہیں ہے. ثانیاً قادیانی اس آیت کو وفات مسیح پر جلالی آیت گردانتے ہیں. مرزا کے ساتھی مولوی مبارک علی سیالکوٹی نے اسے وفات مسیح پر دلیل صریح کہا ہے، مگر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے رفیق کار اس آیت کے مدلول سے بے خبر رہے، اسی لیے اس سے غلط استدلال کرتے ہیں. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ یہ آیت ان معبودوں میتوں کے بارے میں ہے جنہیں مشرکین مکہ پکارتے تھے. وہ سب بے جان ہیں، کیونکہ یہ سورہ نمل کی آیت ہے جو مکی صورت ہے. اس میں یہود و نصارہ یا ان کے معبودوں کا ذکر ہے ہی نہیں، نہ ہی اس سے مراد حضرت عزیر
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ اب وجہ استدلال اور جواب۔ اگر قادیانیت مصر ہو کہ اس میں الذین والذین، یہ جو اس میں آیا ہے الذین، اس میں موصول ہے جو ذی عقول کے لیے خاص ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً الذین، اس کا ذی عقل کے ساتھ مخصوص ہونا کسی نحو و لغت کی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ ثانیاً تأمل کریں کہ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل آیت میں الذی اور اس کے دیگر صیغے ذی عقل اور غیر ذی عقل، پھر ذی روح اور غیر ذی روح سبھی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح لغت عرب میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں جو قادیانیت کے اس دعویٰ کے لیے رد اور اس کے استدلال کے ابطال کے لیے کافی و شافی ادلہ ہیں۔ اب دیکھیں پہلی آیت، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، یہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ انعام میں ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نعمت کو تمام کرنے کے لیے جو اچھے عمل کرے اور ہر شے کی تفصیل کرنے کے لیے۔ تو اس میں وارد کلمہ احسن، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ فعل ماضی ہے تو الذی ذی عقل کے لیے ہے، نمبر دو یہ اسم تفضیل ہے افعل کے وزن پہ، تو الذی پھر غیر ذی عقل ہے۔ مغنی اللبیب میں ہے کہ یوں احسن اسم تفضیل ہوگا فعل ماضی نہیں، تو اس کا فتحہ اعراب کا ہوگا بنا کا نہیں، جیسے کہ ماضی کا فتحہ ہوتا ہے، اور یہ فتحہ علامت جر ہے۔ پھر دوسری مثال ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ تم لوگ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر اس طریقے سے جو احسن ہو۔ اس میں بھی التی اس میں موصول غیر ذی عقل کے لیے ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم نادانوں کو ان کے مال نہ دو جن کا اللہ نے تمہیں نگران بنایا ہے۔ اس آیت میں بھی التی غیر ذی عقل کے لیے ہے۔ چوتھی مثال عربی زبان میں متنبی کا یہ شعر ہے والذی تنبت البلاد سرور والذی تمطر السحاب مدھام، جو کچھ شہروں کی زمینیں اگائیں گی وہ شرابی ہوگا، اور جو کچھ بادل برسا رہے ہیں وہ شرابی ہوگا۔ اس میں الذی اس میں موصول یہ غیر ذی عقل کے لیے ہے۔ پانچویں مثال ابو العتاہیہ کا یہ شعر ہے الہی لا تعذبنی فانی مقر بالذی قد کان منی، اے میرے اللہ مجھے عذاب نہ دینا، جو کچھ مجھ سے صادر ہوا میں اس کا معترف ہوں۔ اس میں بھی الذی غیر ذی عقل کے لیے ہے۔ چھٹی مثال کافیہ کی شرح میں رضی کہتے ہیں فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت، پانی میرے باپ دادا کا پانی ہے اور میرا کنواں وہ ہے جسے میں نے کھودا اور سنوارا۔ اس میں بھی ذو بمعنی الذی لغت طی پر غیر ذی عقل کے لیے ہے۔ ہمارے اس بیان سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ الذی، الذین، التی یہ اسماء موصولہ ذوی العقول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ذی عقل، ذی روح، غیر ذی عقل، غیر ذی روح سبھی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا قادیانیت کا یہ قول کہ آیت والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون،
اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اس میں معبودان باطل جو ہیں ان سے مراد حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سبب کیا ہے کہ الذین اس میں موصول ذی عقول کے لیے مخصوص ہے۔ یہ قادیانیت کا قول باطل ہے، وجہ استدلال غلط ہے، اور یہ آیت اپنے محل نزول اور شان نزول کے اعتبار سے مشرکین مکہ کے بے جان معبودوں کے لیے ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کے جاندار ذوی العقول معبودوں کے لیے۔ دون اللہ، اب یہ دون اللہ جو ہے اس کا عموم کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ دون اللہ کا عموم حضرت مسیح اور عزیر کو شامل ہے، لہذا وہ دونوں بھی اموات میں سے ہیں، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دون اللہ کا عموم ذی روح غیر ذی روح تمام معبودوں کو شامل ہے، اور سبھی پہ میت و اموات صادقات ہے، مگر قادیانیت کا قول پھر بھی باطل ہے کہ وہ معبود جو دون اللہ ہیں، یعنی اللہ کے سوا ہیں، سبھی کو شامل ہے، مگر اس کے عموم سے ان کا وفات شدہ ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ لہذا قادیانیت کا اس آیت میں موجود لفظ اموات سے وفات عیسیٰ پہ استدلال باطل ہے۔ یہ بھی سبھی کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کو معبود بناتے ہیں، مگر وہ تو عبادت کیے جانے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی آج تک زندہ ہے، موت ان پہ لازماً آئے گی، لہذا وہ بھی اموات ہیں۔ اگر کوئی مشرک آج اللہ کے سوا کسی زندہ کی عبادت کرے تو وہ کیسے اسے مردہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ تو الٹا قرآن کے بیان پہ معاذ اللہ اعتراض کرے گا کہ اس کا بیان خلاف واقع ہے، جبکہ قرآن کریم اس عیب سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی خلاف واقع امر کو بیان کرے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ کسی پہ میت یا اموات کے اطلاق سے اس کا وفات شدہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ خود دیکھیے باری تعالیٰ کا خطاب جناب نبی خاتم حضرت محمد رسول اللہ کو ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اب جس وقت یہ خطاب آپ کے نام آ رہا ہے، آپ اور آپ کے دشمن سبھی حیات تھے، مگر میت اور میتون کا اطلاق ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہیں کب موت آئے گی؟ تو یہ جملہ امور خارجی ادلہ سے ثابت شدہ ہیں، اس آیت سے نہیں۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اس آیت کا وفات مسیح سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے غیر اللہ کی عبادت پہ انکار اور ان کے معبود ہونے کی نفی پر یوں استدلال ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے سوا ہر ایک پر فنا ہے، ہر ایک میت ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، تو میت معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ لفظ میت اور اموات کا اطلاق ہر اس شخص پر درست ہے جسے اپنی اجل پر موت آئے گی، یہ نہیں کہ آ چکی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر اور تمام معبودان دون اللہ اموات ہیں، کہ ان پہ موت آنے والی ہے، آئے گی اجل پہ، یعنی موت کو سبھی چکھنے والے ہیں، لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے، موت کو چکھنے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ تو یوں اس آیت کا وفات عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب رہے خارجی ادلہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، کیا ہے ان کی حالت، تو خارجی ادلہ سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، ان کے آسمان پر زندہ ہونا، پھر ان کا نزول، پھر ان کی دین اسلام کے لیے خدمات، پھر ان کی وفات، ان کے دفن کے بارے میں مستقل طور پر شرعی ادلہ موجود ہیں جن کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا خارجی دلیل سے جب ان کی حیات اور دیگر امور ثابت ہیں تو پھر انہیں تسلیم کرنا ہوگا، اور یہی اصل ہے ایمان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دون اللہ کے عموم کے تحت اس میں انہیں شامل کرنا، اور پھر ان پر اموات یعنی یہ صادق آنا، یہ ان کے وفات شدہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ جیسے خود امام رازی نے اس آیت کے عموم میں فرشتوں کو بھی داخل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیسرا امر یہ ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، اس سے مراد ملائکہ اور وہ لوگ ہیں جو زندہ نہ رہیں گے، تو وہ بھی غیر احیاء یا اموات تو ہیں مگر وفات شدہ نہیں ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے مرزا قادیانی کا اپنے مذکورہ اسلوب سے وفات مسیح پر استدلال ہرگز درست نہیں، اور انہیں وفات شدہ کہنا سراسر باطل استدلال ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب